وزیر اعظم کی ایرانی سفیر سے ملاقات، امید ہے کہ دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ڈار کی ترک ہم منصب سے بات، برطانیہ کے سفیر سے ملاقات، کہتے ہیں کہ بات چیت ہی قابل عمل راستہ ہے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کو میز پر لانے کی کوشش زوروں پر ہیں۔ توسیع نے سفارت کاری کے لیے جگہ پیدا کیا اسلام آباد۔ پاکستان نے بدھ کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کی سہولت فراہم کرنے کے سفارتی راستے کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ ایسے اشارے سامنے آئے ہیں کہ بات چیت کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد، پشاور کے ہوائی اڈوں کو ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، گڈ ٹرانسپورٹر ضلعی حکام سے سڑکیں دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سپلائی چین میں خلل برقرار رہنے پر تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کا انتباہ دیا۔ معاملہ پنجاب حکومت کو بھیج دیا گیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 7 سے 2 گھنٹے میں اسلام آباد میں مذاکرات کی بحالی ممکن ہے۔ زیر حراست خواتین کی پھانسی روکنے پر تہران کو سراہتا ہے۔ پیزشکیان نے بات چیت کا خیر مقدم کیا، عہدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیوں کو اہم رکاوٹوں کے طور پر پیش کیا۔ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن کے بارے میں میڈیا رپورٹس کی تردید کی، کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں کوئی وقت کا دباؤ نہیں۔ آبنائے ہرمز، ایک اور برتن آگ کے نیچے آتا ہے، واشنگٹن، تہران۔ جیسے ہی ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع نے مزید سفارت کاری کے لیے جگہ پیدا کر دی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز امید ظاہر کی ہے کہ مسلسل عدم اعتماد کے باوجود بات چیت کا دوسرا دور 2 سے 3 دن میں ہو سکتا ہے۔ مانچسٹر سٹی نے پریمیئر لیگ کے سربراہی اجلاس میں آرسنل کے 6 ماہ کے قیام کو ختم کیا اور بدھ کے روز ٹرف مور میں ایک ہی محنت سے فتح کے ساتھ برنلے کو واپس بھیجنے کی مذمت کی۔ 5 منٹ کے بعد ایرلنگ ہالینڈ کا کلینکل فنش سٹی کے گول کے فرق کو بڑھانے کی راہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن برنلے کی گہرائی میں کھودنے کے بعد ان کے پاس کوئی اہم کام نہیں تھا۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے پنی کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کال کو مانیٹری ہیڈ اپ کے ساتھ شروع کیا یا سرمایہ کار کی ذہنیت پر منحصر ہے۔ اس کی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کی رپورٹ کے مطابق ٹیسلا کے سرمایہ کے اخراجات $15 بلین تک پہنچ جائیں گے، جو اس کے پچھلے سالانہ اخراجات سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پچھلے سالانہ اخراجات ہے یہ آگے رہنے اور روبوٹکس کمپنی میں منتقلی کی دوڑ میں ہے۔ یہ اصلاح اپنے اس بات کا احاطہ کیا گیا ہے کہ ٹیسلا اپنے روزمرہ کے آپریٹنگ اخراجات سے باہر جسمانی اثاثوں پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پچھلے سالوں میں اس کے سالانہ کیپیکس بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مقابلے کے لیے ٹیسلا کے سالانہ سرمایہ کے اخراجات 2015 میں $5 بلین، 2024 میں $1.3 بلین اور 2020 میں $8.9 بلین تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلوس کی واحد کمپنی نہیں ہے جو اے آئی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق فیڈ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ حالیہ پروڈکٹ ریلیز کی ایک سلیٹ کے درمیان ایکس نے اس ہفتے گروک سے چلنے والی کسٹم ٹائم لائنز کے آغاز کا اعلان کیا، جو آپ کو کیوریٹڈ فیڈز کے ذریعے 65 سے زیادہ مخصوص عنوانات میں سے ایک میں ڈوبنے دیتا ہے، جسے آپ کے ہوم ٹیب پر پن کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے اس فیچر کو ایپ میں اب تک کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ گروکس اے آئی کا استعمال نہ صرف ان حسب ضرورت ٹائم لائنز کو بنانے کے لیے کرتی ہے، بلکہ انفرادی صارفین کے لیے ذاتی نوعیت کا بھی کرتی ہے۔ ایلون مسک نے بدھ کو کہا کہ ٹیسلا کے لاکھوں مالکان کو اس کے مکمل سیلف ڈرائیونگ سافٹ ویئر کے مستقبل کے ورژن کو چلانے کے لیے ہارڈ ویئر اپ گریڈ کی ضرورت ہوگی، جس میں انسانی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے اور ٹیسلا نے یہ وعدہ کرتے ہوئے کیسوں گزارے کہ آخر سے کمپنی کو ان صارفین کے قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنہوں نے اس یقین پر ٹیسلا خریدا کہ کاریں خود کو چلانے کے قابل ہونے سے صرف ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی دوری پر تھیں۔ اس ہفتے گوگل کلاؤڈ نیکسٹ میں ٹیک دیو نے ورک سپیس کے لیے نئی اپ ڈیٹس کا اعلان کیا۔ اس کا سبسکرپشن پر مبنی پروڈکٹیوٹی سوٹ، جس کا مقصد پیشہ ور افراد ہیں، جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں، اپ ڈیٹس اے پر بھاری ہیں۔ نئے آٹومیشن ٹولز کو مختلف ورک فلوز میں ضم کرنا، ای میلز کے مسودے سے لے کر گوگل شیٹس کو منظم کرنے تک سب کچھ۔ مجموعی طور پر تبدیلیاں واضح طور پر دفتری کارکنوں کو کم مصروف کام کے اصول میں ایک ٹانگ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ نیا ہے۔
روسلانسکی 6 سال تک دنیا کے سب سے بڑے پیشہ ورانہ نیٹ ورک کو چلانے کے بعد بدھ کو لنکڈ ان کے سی ای او کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ کمپنی کے سی او او ڈین شاپیرو نے فوری طور پر عہدہ سنبھال لیا۔ روسلانسکی کا دور توجہ کا مستحق ہے۔ اس نے 2009 میں لنکڈ ان میں شمولیت اختیار کی۔ وہ جیف وینر کے پہلے ہائررز میں سے ایک تھے اور جون 2020 میں وبائی دور کی لیبر مارکیٹ افراتفری کے عروج پر کاروبار کے تقریباً ہر کونے میں کام کرتے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ وقت گزارا۔ مائکروسافٹ نے 2034 میں لنکڈ ان حاصل کیا۔ ٹیسلا نے سال بے سال اور منافع میں اضافہ دیکھا۔ اعداد و شمار آٹوموٹیو ریونیو اور دیگر خدمات میں اضافے سے بڑھے۔ اس کے فل سیلف ڈرائیونگ ایڈوانس ڈرائیور اسسٹنس سسٹم کی سبسکرپشنز جو 1.2 ملین تک پہنچ گئی۔ اپنی پہلی سہ ماہی کی آمدنی کی رپورٹ کے اجرا کے بعد اس کے مفت نقد بہاؤ اور سال بے سال کی بنیاد پر آمدنی اور منافع میں اضافے کے بعد ٹیسلا کے حصص کے بعد کے اوقات میں ٹریڈنگ میں 4 کا اضافہ ہوا۔ اس مہینے کے شروع میں ناسا کے آرٹیمس 2 مشن نے چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے 4 خلاباز بھیجے اور ڈرامائی تصاویر کو زمین پر واپس لانے کے لیے نئے لیزر کمیونیکیشن سسٹم کا استعمال کیا۔ ریسیورز میں سے ایک اگرچہ امریکی خلائی ایجنسی کی طرف سے میزبان نہیں کیا گیا تھا۔ آبزرویبل اسپیس اور کوانٹم آپس کمپنیوں کے ذریعہ بنایا گیا ایک کم لاگت والا ٹرمینل اور آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے زیر انتظام چاند پر خلائی جہاز سے 206 میگا بٹس فی سیکنڈ کی شرح سے نشر ہونے والے ڈیٹا کو نیچے لے گیا۔ گوگل کلاؤڈ نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کی 8ویں جنریشن کی کسٹم بلٹ اے ای چپس یا ٹینسر پروسیسنگ یونٹس ٹی پی یوز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک چپ جس کا نام ٹی پی یو 8T ہے ماڈل ٹریننگ کے لیے تیار کیا جائے گا اور دوسری ٹی پی یو 8E کا مقصد اندازہ لگانا ہے۔ اندازہ ماڈلز کا جاری استعمال ہے، یعنی صارفین کے اشارے جمع کروانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہسٹری کی کچھ انتہائی نتیجہ خیز کمپنیوں نے فنڈ ریزنگ کے اعلان کے ساتھ لانچ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پچ کے ساتھ شروع کیا۔ ڈراپ باکس کو شکوک و شبہات کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کلاؤڈ فلر نے اس مرحلے کو سنبھالا اس سے پہلے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھیں کہ ایج نیٹ ورکنگ کا کیا مطلب ہے۔ ڈسکارڈ ایک اسکریپی گیم ڈیولپر تھا جسے ہمر اینڈ چھسل کہا جاتا ہے۔ منٹ، فورتھوت، اینفش یہ سب ایک ہی کروسیبل سے گزرے۔ کرنچ، اسٹارٹ اپ، بیٹل فیلڈ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ میدان جنگ صرف ایک مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک لانچ پیڈ ہے اور نمبرز اس کا بیک اپ لیتے ہیں۔ 800 سے زیادہ کمپنیاں جیدان جنگ میں حصہ لے چکی ہیں۔ مل کر انہوں نے مجموعی طور پر $2 بلین اکٹھے کیے ہیں اور 50 سے زیادہ ایگزٹ پیدا کیے ہیں، بشمول مائکروسافٹ، گوگل، یاہو، سیلز فورس، ٹویٹر، اوبر اور امازون کے حصول۔ اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ نیٹ ورک اتنا گہرا چلتا ہے کہ سابق طلبہ نے ایک دوسرے کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ ڈراپ باکس نے 2001 میں ساتھی اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ علم ڈاک سینٹ کو حاصل کیا۔ ہزاروں بانیوں کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل بن گیا ہے، نہ صرف ایک پچ مقابلہ بلکہ اس لمحے جب دنیا نے توجہ دینا شروع کی۔ ایپل نے بدھ کو آئی فونز اور آئی پیڈز کے لیے ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ جاری کیا جس میں ایک بگ کو ٹھیک کیا گیا جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے پیغامات نکالنے کی اجازت دی گئی جو میسیجنگ ایپ سے خود بخود حذف یا غائب ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغامات کے مواد کو ظاہر کرنے والی اطلاعات کو بھی ڈیوائس پر 1 ماہ تک کیش کیا گیا تھا۔ اپنی ویب سائٹ پر ایک سیکیورٹی نوٹس میں ایپل نے کہا کہ بگ کا مطلب ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے نشان زد نوٹیفیکیشن کو غیر متوقع طور پر ڈیوائس پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی حکومتی ایجنسی جو شہری شناختی دستاویزات بشمول قومی شناختی پاسپورٹ اور امیگریشن دستاویزات کے اجرا اور انتظام کو سنبھالتی ہے، نے بدھ کو تصدیق کی کہ اسے ڈیٹا کی خلاف کے ورزی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اعلان میں اونس نوشنل ڈسٹرس سیکریٹریس نے کہا کہ شہریوں کی نامعلوم تعداد کے مکمل نام، تاریخی اور جائے پیدائش، میلنگ اور ای میل ایڈریس اور فون نمبر شامل ہو سکتے ہیں۔ ANTS نے کہا کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ خلاف ورزی کیسے ہوئی اور اس کا اثر جاری ہے اور جن لوگوں کا ڈیٹا متاثر ہوا انہیں مطلع کیا جا رہا ہے۔ اسپیس ایکس کی جانب سے اپنے معاہدے کا اعلان کرنے سے چند گھنٹے قبل تک اسے کرسر AI سے چلنے والے کوڈنگ سافٹ ویئر بنانے والا کو $80 بلین میں حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ کو $60 بلین میں حاصل کرنے کا اختیار کیا ہے۔ کرسر اس ہفتے کے آخر میں $2 بلین کے فنڈنگ راؤنڈ بند کرنے کے راستے پر تھا۔ راؤنڈ میں کمپنی کی قیمت $50 بلین ہوگی۔ اسپیس ایکس دیکھا کہ وہ راؤنڈ میں کمپنی کی قیمت $50 بلین ہوگی کا
یا کو تو اس سال کے آخر میں کسی وقت کمپنی خریدے گا یا اے آئی کی ترقی میں تعاون کرنے کے لیے کرسر کو $10 بلین ادا کرے گا۔ کرسر بظاہر ایک متوازی عمل چلا رہا تھا، اسپیس ایکس کی طرف سے ممکنہ حصول کے لیے بات چیت کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک نجی فنڈنگ راؤنڈ کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ اندریسن ہورووٹز، تھرائیو، انویڈیا اور بیتری وینچر شامل ہیں، جن کی تفصیلات پہلی بار ٹیک کرنچ نے گزشتہ ہفتے رپورٹ کی تھیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے سابق بریگیڈیئر جنرل محمد باقر غالب نے بدھ کے روز ایک سخت الفاظ میں بیان جاری کیا ہے کہ اگر امریکہ حرمز پر اپنی سمندری ناکے بندی ہٹاتا ہے اور تمام محاذوں پر صہیونی جنگ بندی ممکن ہوگی، ایکس سابقہ ٹویٹر ایک پہونی جنگ بندی ممکن ہوگی۔ ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایکس میں غالب نے کہا کہ مکمل جنگ بندی معنی خیز ہوگی جب سمندری تجارت پر مسلسل پابندیوں اور دنیا کی معیشت کو یرغمال بنانے کے ذریعے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے 3 بڑے کیسز کی تحقیقات کو آگے بڑھایا، جن میں 2 میڈیکل طالب علموں کی المنہ خودکشی اور ایک آپریٹنگ تھیٹر اوت ویڈیو اسکینڈل شامل ہیں۔ ابتدائی سماعتیں کر کے اور تمام معاملات کو حتمی فیصلوں کے لیے اپنی ڈسپلنری کمیٹی کو بھیج دیا۔ PMDC کے ایک بیان کے مطابق ابتدائی سماعتیں باقاعدہ تادیبی کارروائی شروع کرنے سے پہلے منصفانہ اور باخبر تشخیص کو یقینی بنانے کے لیے کی گئیں۔ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بشمول متعلقہ اداروں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پیش کریں اور واضح حقائق پر مبنی ریکارڈ قائم کرنے میں مدد کریں۔ بڑے پیمانے پر بیٹری کے منصوبوں میں عالمی اضافہ 2024 میں پاور سسٹمز کو نئی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹیکساس، اندرونی منگولیا اور نیو ساؤتھ ویلز سمیت تمام خطوں میں تنصیبات کی منصوبہ بندی کے ساتھ گرتی ہوئی لاگت، بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور جغرافیائی سیاسی تناؤ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ بیٹری سٹوریج کو مستقبل کے توانائی کے مکس کے کلیدی حصے کے طور پر ترتیب دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے راولپنڈی ڈویژن کے متعدد دیہات کو ماڈل ولیج پروجیکٹ میں شامل کیا ہے۔ کلر، سیداں، گوجر خان، کہوٹا اور آس پاس کے دیہاتوں کو اپ گریڈ شدہ سہولیات میسر ہوں گی، جن میں پینے کا صاف پانی، اسٹریٹ لائٹنگ، پکی سڑکیں، نکاسی آب کا نظام، بچوں کے پارکس اور گندے پانی کی صفائی کا بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ کراچی ساؤتھ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG سعید اسد رضا نے بدھ کو ڈان کو بتایا کہ انٹرپول نے لیاری کے ایک مفرور گینگسٹر وسیع اللہ لاکھوں کے لیے روپوش ہے اور کراچی پولیس کو مطلوب ہے۔ ریڈ نوٹس انٹرپول کے ذریعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک درخواست ہے جو حوالگی، ہتھیار ڈالنے یا اسی طرح کی قانونی کارروائی کے زیر التوا شخص کو تلاش کرنے اور عارضی طور پر گرفتار کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کے روز کہا کہ اسلامی جمہوریہ نے امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی کی توسیع پر تبصرہ کیے بغیر مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بقائی سے 8 اپریل کو تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی میں توسیع کی پاکستان کی درخواست کے بارے میں پوچھا گیا۔ نیدرلینڈ میں مقیم کاسمیٹکس دیو ریچولز نے ڈیٹا کی خلاف ورزی کی تصدیق کی ہے، جو صارفین کی ذاتی معلومات کو متاثر کرنے کے بعد ہیکرز نے اس کے ممبرشپ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کی دوبارہ چوری کی ہے۔ کمپنی نے بدھ کو اس خلاف ورزی کا انکشاف کیا۔ صارفین کو بھیجی گئی ایک ای میل کے مطابق جسے ٹیک کرنچ نے دیکھا اور تصدیق کی ہے۔ چین سے ایک نئی لیک کے مطابق ایپل کے معیاری آئی فون اتول کے اس سال ستمبر میں کمپنی کے معمول کے لانچ شیڈول سے محروم ہونے کی افواہ ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈیوائس اگلے موسم بہار میں آئی فون اتولی کے ساتھ لانچ کر سکتی ہے۔ اگر درست ہے تو ایپل کا ستمبر کا ایونٹ آئی فون اتول پرو، آئی فون اتول پرو میکس اور فولڈ ایبل ماڈل پر توجہ مرکوز کرے گا، جسے آئی فون فولڈ یا آئی فون الٹرا بھی کہا جاتا ہے۔ ریڈمی نے کینوت مارکس اسمارٹ فون کے ساتھ کے-پاد 2 ٹیبلٹ متعارف کرایا ہے۔ پہلے کے ماڈل کی طرح نئی ڈیوائس اعلیٰ کارکردگی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک کمپیکٹ ٹیبلٹ ڈیزائن کی پیروی کرتی ہے۔ ریڈمی کے-پاد 2 میں تیزا 8 کا لوتن 880 پکسلز کی ریزولوشن کے ساتھ 8 انچ کا LCD ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹمز ویلیویشن کراچی نے یوستو برانڈز کے پرانے اور استعمال شدہ
موبائل فونز کی درآمد کے لیے نظر ثانی شدہ کسٹم ویلیوز جاری کر دی ہیں جو بغیر پیکنگ یا لوازمات کے کمرشل مقدار میں درآمد کیے گئے ہیں۔ اپ ڈیٹ شدہ قیمت کا اطلاق بڑے برانڈز بشمول ایپل، شارپ، سمسنگ، گوگل پکسل اور ون پلس کے متعدد ماڈلز پر ہوتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2025 سے قریب آ رہا ہے اور فائنل کک آف میں صرف 65 دن باقی ہیں۔ فٹ بال کا سب سے بڑا مقابلہ شروع ہونے کے ساتھ ایسوسی ایشن نے تمام ایچرا میچوں کے لیے ٹکٹوں کی فروخت دوبارہ کھول دی ہے۔ لیبرینتھ نے سیزن 3 سے پہلے یوفوریا سے علیحدگی اختیار کر لی جب اس کا میوزک شو کا ٹریڈ مارک بن گیا تھا، اور آخر کار اس نے انکشاف کیا کہ کن وجوہات کی وجہ سے اس نے بڑا اقدام اٹھایا اور شو کرنے والوں کو انسٹاگرام پر بلایا۔ گزشتہ سالہ برطانوی گلوکار جن کا اصل نام ٹموتھی لی میکنزی ہے نے حال ہی میں شو کے خلاف شدید حملہ کیا اور اپنی علیحدگی کا اعلان کیا۔ برطانوی بادشاہ کو ہیومرز کے موقع پر ماحولیات کے لیے ان کی زندگی بھر کی وابستگی کے لیے حیرت انگیز اعزاز ملا ہے۔ ان کے انتہائی متوقع دورہ امریکہ سے کچھ دن پہلے کنگ چارلز ٹی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کی کوششوں کے لیے ان کی دہائیوں کی لگن کے لیے گرین بلیو پیٹر بیج سے نوازا گیا ہے۔ وکٹوریا بیکہم نے اس بارے میں کھل کر بتایا کہ وہ اور شوہر ڈیوڈ بیکہم کس طرح ایک دوسرے پر جھکتے ہیں کیونکہ انہیں عوام کی نظروں میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ویک اپریل کو جنا انشنل کے ساتھ پیشی کے دوران فیشن ڈیزائنر نے بڑے بیٹے بروکلین بیکہم کے ساتھ ان کے کشیدہ تعلقات کے بارے میں شہ سرخیوں کے ذریعے نشان زد 1 سال کے بعد جوڑے کی لچک کی عکاسی